قرآن یسوسی بے حد عظیم تعریف اور ستائش کے لائق ہے۔ میرے ساتھ آپ قرآن عہد نامہ میں سے زکریا کی کتاب کھولیں گے، اور یہ ایک نبوت ہے جو نبیوں نے خدا کے بیٹے یسوسی کے بارے میں کی۔ آج اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ زکریا کی کتاب صفحہ نمبر 888 پر آپ دیکھیں گے، آپ کو ملے گا۔ اس کا 9واں باب اور 9ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن عہد نامہ میں صفحہ نمبر 887 پر اس کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا، بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمینیں حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت۔ سو یہاں پر ہم جو پہلا جملہ ہم نے دیکھا کہ کل قبائل کی، کل دنیا کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ آمین۔ کس لیے؟ کہ کس طرح سے کون ہے جو ہمیں رہائی دے سکتا ہے۔ اور اس آیت کی تکمیل یوں ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یرشم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی نامہ، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افریم سے رتھ اور یرشم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا، اے امیدوار اسیروں قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے صیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانگیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خدا ان کے اوپر دکھائی دے گا، اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں خدا نرسنگا پھونکے گا، اور جنوبی بگونوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الفاظ ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاکن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبح کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خدا ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو و نما پائیں گی۔ آمین۔ تو یہ پورا باب جو ہے یہ ایک نبوت ہے، اور نئے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں، مسیح کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، مرکز کی انجیل کا ذکر ہے، لکھے جب وہ بیت الخدا کے پاس آئے تو خدا نے ایک پلان کیا تھا کہ کس طرح سے وہ یروشلم میں جو ہے وہ انٹر ہوگا، اور یہ در حقیقت ان ساری نبوتوں کا جو ہے یہ مکمل ہونا ہے، تکمیل ہے۔ اور پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ آمین۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب، بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس کا سیم ایشو ہے کہ میں رہائی کیسے پا سکتا ہوں۔ آمین۔ ہاسپٹل کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر بیٹھا ہو، مریض کو، پیشنٹ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی پوری توجہ اپنی بیماری پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی پوری توجہ ڈاکٹر پر ہوتی ہے۔ آمین۔ کہ مجھے شفا چاہیے، وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہو، لیکن ہر ایک ڈاکٹر جو ہے
ہر کسی کے لیے رہائی کا بندوبست نہیں کر سکتا. واحد ایک یسوع ڈاکٹر ہے جس کے پاس دنیا کے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے. ہاللیلویہ. اس لیے بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. وہ منتظر ہیں پر ان کو خدا جو خوشخبری دیتا ہے اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو. ہاللیلویہ. نہایت. پھر بھروسہ کرنا ہے خداوند پر, بھروسہ کرنا ہے رہائی دینے والے پر, بھروسہ کرنا ہے آزاد کرنے والے پر. پر جب ہم پہلی بات ہم ایمان لائیں گے. ہاللیلویہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے. اور پھر لکھا ہے اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ تیرا بادشاہ ہے, وہ تیرے پاس آتا ہے. خوب للکارو, خوشی کرو, شادمانی کرو. تو للکارنا, شادمانی کرنا, خوشی کرنا, یہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے. ہاللیلویہ. کس کا اقرار ہے؟ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. جی, وہ صادق ہے اور نجات اس کے پاس ہے. رہائی اس کے پاس ہے, آزادی اس کے پاس ہے. اس لیے خوب للکارو. اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع یروشلم میں آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے, ہاں جی, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نعرے لگا رہے تھے ہوشانہ کے. ہوشانہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بے شک خدا کی تمجید, لیکن اس کا لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ خداوند ابھی نجات دیتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند ابھی نجات دیتا ہے, رہائی دیتا ہے. اس لیے وہ خوش تھے اور وہ شادمان تھے. ہاں جی, تو وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ہاللیلویہ. پھر شادمانی کی تالیاں بجائیں. وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے جس پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا. اور لوگ اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑے بچھا رہے تھے, رسپیکٹ کے طور پر, عزت کے طور پر, احترام کے طور پر. اور کئی لوگ جو ہے وہ ڈالیاں کاٹ کر لائے تھے کھجور کی, اور وہ اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے جاتے تھے. آمین. کھجور کی ڈالیاں کاٹ کر جو ہے وہ لیے جاتے تھے. اور کھجور کی ڈالیاں کاٹ کر لے جانا. اور یشوع کے دور میں بھی آپ ایک دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ڈر اور خوف تھا, اور خداوند ان کو وعدہ کی سرزمین میں آگے لے کر جانا چاہتا ہے. اور یرو میں گئے تھے, جو جاسوس بھیجے گئے تھے, اور وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے 10 لوگوں نے آ کے خبر دی کہ وہاں پر جہاں پر خدا کہتا ہے کہ ہم قبضہ کرنے کے لیے جائیں, وہاں پر لوگ تو بہت بڑے بڑے ہیں, قادر ہیں, اور وہ ہمیں کیا کریں گے؟ وہ ہمیں کھا جائیں گے. بنی اناق وہاں پر رہتے ہیں, وہ ہمیں کھا جائیں گے. اس طرح سے آج بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر ڈر ہے اور خوف ہے. مہنگائی ہمیں کھا جائے گی, مہنگائی جو ہمیں ایسا کر دے گی, ویسا کر دے گی, ایسا ہو جانے والا ہے, ویسا ہو جانے والا ہے. لیکن یاد رکھیں, بائبل مقدس میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہاللیلویہ. ایمان سے جیتا رہے گا. کئی لوگ ہوں گے مشکلات میں جا کر وہ جو ہے وہ 666 کی مہر لیں گے, اور لکھا جن کے اوپر وہ مہر ہوگی ان کو آزادی ہوگی کہ وہ خرید و فروخت کر سکیں. باقی والے لوگ انٹر نہ ہو سکیں. اور کتنے لوگ ہیں وہ حالات کے ڈر سے غلط بھی فیصلے کریں گے. ابھی کل ہی ایک سننے میں خبر آئی, بلکہ میں اس بندے سے ملا ہوں, بوسٹر لگواؤ آپ کورونا کے, 25,000 دے بھی رہے. اس میں جو لکھا ہے کہ آپ نے وہ فارم بھرنا ہے, وہ فارم میں نے خود دیکھا ہے. اس میں جو ویکسین ہے وہ کتے کاٹنے والی بھی ہے, ریبیز کی بھی. تو وہ ٹیسٹ آپ لوگوں کہ اس کو لاگے ہے تے کپڑے نہیں ہونے تو پھر اسی چرچ جا نہیں سکتا. چلو جی, ایجنٹ میں 10,000 روپیہ خریدے,
ٹھیک ہے، تو یہ باتیں نہیں ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یہ. پھر کئی لوگ ہیں، ایک چپ جو ہے وہ اس کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے، گردن کے اوپر ہاتھ میں جہاں پر آپ ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ کئی چیزیں ہیں جس طرح سے آپ کو چیز جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، آپ اسے اسکین کرتے ہیں اور پوری وہ ہسٹری آ جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے کہ ابلیس کیا کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، ایک جس طرح سے ٹریکر لگے ہوتے ہیں اور پھر بندہ ایسا ہی کرے ویسے ہی کرے. پر خدا کا کلام جس زندگی کے اندر موجود ہوگا، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اے بادشاہ، تیری مورت کو ہم سجدہ نہیں کریں گے، آگ کی بھٹی میں جانا ہمیں قبول ہے، پر جہاں پر کلام ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا. ہاللیلویہ، وہاں پر ایمان ہوگا. تو یہ ہر ایک چیز کو ایسا نہیں کہ جہاں پر بھی تو بولے جی اتنے پیسے پہ مل گئے تو اسی بندہ بڑھ جائے. دیکھیں اور غور کریں. ٹھیک ہے، ابلیس کی یہ بھی کوشش ہے کہ دنیا کے اوپر سارا میں کنٹرول کر لوں اور پھر اپنی مرضی سے چلاؤں. لیکن یاد رکھیں، دختر یشو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. ہاللیلویہ. ایک طرف ابلیس ہے جو اس جہان کی ہوا کی عملداری کا حاکم کہلاتا ہے کہ میں ہر ایک چیز کو کنٹرول کروں گا، لیکن یاد رکھیں خدا یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. خداوند یسوع ہے جو آپ کا بادشاہ ہے. وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں جی، صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں. تو وہ جو فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں لکھا جی آپ نے روز اپنا ٹیمپریچر آپ نے چیک کرنا ہے، اس پہ نوٹ کرنا ہے آپ کے گردوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا. تو یہ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے بندے کو مارنے سے. یوں کوئی چکر شکر سے آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور وہ حلیم ہے گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. وہ گدھے پر بیٹھا ہے یا وہ کشتی میں بیٹھا ہے، وہ کسی گھر کے اندر بیٹھا ہے یا وہ تخت پر بیٹھا ہے، پر یاد رکھیں وہ بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. میں افریم سے رتھ اور یشم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا. ہاللیلویہ. اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی. پوری دنیا کی قومیں سے جانیں گی اور وہی صرف بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا. صرف خداوند ہی ہے جو جکڑے ہوئے کو آزاد کرتا ہے. اندھے کنویں سے مراد جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے میں نہیں اب چھوٹ سکتا، پر یاد رکھیں یسوع مسیح اس وقت بھی آپ کو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند نظر دوں گا. اے امیدوار، اسیروں قلعہ میں واپس آؤ. رہائی اس کی ہوگی جو خداوند کے گلے میں آئے گا. آمین. کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرایم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے سیون میں نے تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف انگیختہ کروں گا، تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا. اے دختر سیون شادمان ہو. ہاللیلویہ. پہلوان کی طرح بناؤں گا، تمہیں زور دوں گا اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا. ابلیس اپنا کام آخری دنوں کے اندر کر رہا ہوگا، خداوند اپنا کام کر رہا ہے. ہاللیلویہ. اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے. ہاں خدا نرسنگا پھونکے گا. تو اس عید کو خداوند کی فاتحانہ جو ہے وہ انٹری بھی کہتے ہیں، ٹرمفل انٹری بھی کہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کی نرسنگوں کے ساتھ اس کا یروشلم میں آنا. ہاللیلویہ. اور جنوبی مغلوں
فرشتوں کے ساتھ خروج کرے گا، رب الفاظ ان کی حمایت کرے گا، وہ دشمنوں کو نگلیں گے۔ خوشخبری کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ جن سے آپ ڈرتے ہو آپ ان کو نگلو گے، اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے اور پی کر متوالوں کے مانند شور مچائیں گے۔ اے پی کے متوالا، اے پپی والے متوالا نہیں، اے روح القدس کا ذکر کیا گیا۔ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ اور کٹور اور مذبح کے کونوں کی مانند، یعنی کسی کٹورے میں آپ پانی ڈالتے جائیں اینڈ کیا ہوتا ہے جی؟ پانی باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد خدا کے روح القدس کی معمولی سے لوگ معمول ہوں گے۔ ایک طرف خوف سے لوگ مر رہے ہوں گے، پر ایمان لانے والے اس کی معمولی سے معمول ہوں گے۔ ہاللیلویہ! ایمان لانے والے اس کی معمولی سے معمول ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے۔ تاج کے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کے تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے، یعنی وہ جواہر جو ہے وہ تاج میں لگتا ہے، جو کراؤن میں لگتا ہے۔ آمین۔ کہاں پر لگتا ہے؟ جو ایک قیمتی پتھر یہاں سے کوئین الزبتھ بھی لے کے گئی تھی، ہاں جی، ہیرا۔ جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا پر ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے آئے تھے اور یہاں پر قابض ہوئے تھے، یہاں سے ایک ہیرا وہ لے کے گئے تھے جو کوئین کے تاج میں لگا تھا، اسے کوہ نور کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پر اگر کوئی معمولی چیز ہوتی، ہاں جی ٹھیک ہے تو لے کے جا دی، وہ تو وہ گھر رکھ لیجیے پر۔ سو یہ ایمانداروں کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے۔ ہاللیلویہ! تاج کے جواہر کی، جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، خداوند کی بادشاہی میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو رہائی دے گا، آزادی دے گا، سرفرازی دے گا، پر نسل صادق دی نہ کدے ویکھی ہے لاچار اگے گر گئے، نہ ٹکر مانگ دی۔ اپنے ذہن کو کھولیں، پڑھیں لکھیں، اپنے کاروبار شروع کریں، اپنے ذہن کو یوز کریں، آپ بڑھ جائیں گے، آپ ترقی کریں گے۔ نوجوان غلہ سے بڑھیں گے، نوجوان اور لڑکیاں نئی میں سے نشو و نما پائیں گی۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہر وقت اگوں وہ میں نہیں نہ جائے۔ دیکھیں، پاک روح کی حضوری اور معمولی اگر کامیاب ہونا چاہتے، ہاللیلویہ! وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ خداوند کی بادشاہی کیسی ہے، جو پھر اینڈ پہ کچھ ہی دن بعد ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ خداوند بادشاہ وہ ہوگا، اب ہم تلواریں کٹھی کریں گے، لاٹھیاں کٹھی کریں گے، فوج تیار ہو جائے گی، ابھی سے اب رومیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ پر یسوع مسیح نے کہا، کیا کہا؟ اس کی بادشاہی کیسے ہے؟ لوکا کی انجیل کا 11واں باب۔ یہ بادشاہ وہ کام کرتا ہے جو دنیا کا کوئی بادشاہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ! 11ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں، اس بادشاہ کی بادشاہی کا جو انوکھا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بادشاہی کا انحصار خدا کی قدرت پر ہے، صرف باتوں پر نہیں ہے۔ ہاللیلویہ! اس بادشاہ کی بادشاہی کا انحصار کس پر ہے؟ خدا کی۔ یسوع نے کہا، لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ ہاللیلویہ! تو یہ بادشاہ کس طرح کا ہے؟ جو بدروہوں کو نکالتا ہے۔ یہ بادشاہ ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے،
یہ بادشاہ وہ ہے جو ہوا کو روکتا ہے، طوفانوں کو تھما دیتا ہے۔ یہ بادشاہ وہ ہے جو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کر بھیڑ کو سیر کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہ وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہے۔ یہ بادشاہ وہ ہے جو کوڑی پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ بادشاہ وہ ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، جو دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، یہ ہے ہمارے خدا کی بادشاہ۔ کیا وہ کوئی اور بادشاہ سمجھ رہے؟ بادشاہ جہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ علیشا کے دور میں بادشاہ شہر کی دیوار پر جا رہا تھا، قحط اور کال پڑا ہوا تھا، لوگ اپنے بچوں کو کھا رہے تھے، پر بادشاہ ان کو روٹی نہیں دے سکتا تھا۔ بادشاہ ان کو روٹی کس کے سبب سے آئی؟ روٹی خدا کے نبی علیشا کے سبب سے آئی، روٹی خدا کے کلام کے سبب سے آئی۔ ہاللیلویا، تو یہ ہے خدا کی بادشاہ۔ جب ہمار پانی کو اس نے تھمایا، شاگرد کہنے لگے بھائی ہمار پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک چیز ہمارے خداوند کا حکم مانتی ہے۔ ہاللیلویا، موت یسوع مسیح کا حکم مانتی ہے، اس لیے لازر زندہ ہوا تھا۔ جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہم نے سیکھی تھی وہ بات یہ ہم نے سیکھی کہ خداوند کی جو بادشاہی ہے وہ اتھارٹی ہے۔ ہاللیلویا، وہ کیا ہے؟ وہ اتھارٹی ہے، وہ اختیار ہے۔ رومیو 14 باب میں لکھا ہے، یہاں پر بھی لکھا ہے خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ رومیو 14 باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں۔ ہاں جی، خدا کی بادشاہی، وہ سوچ رہے تھے کہ اب کھانے پینے کو بہتری آ جائے گی، کوئی اچھا بادشاہ آ جائے گا، لیکن کھانے پینے سے زیادہ ایک بڑی بات ہے، وہ نجات ہے جو صرف یسوع سے دے سکتا ہے۔ ہاں جی، نجات کون دے سکتا ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، رومیو 14 باب 17 آیت، بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاللیلویا، دنیا میں چین، سکون، سلامتی، نجات، اطمینان صرف یسوع سے دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا، کون دے سکتا ہے؟ صرف یسوع سے دے سکتا ہے۔ اور زبور نمبر 2 کے اندر داؤد کہتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں، سیون میں میرا بادشاہ رہتا ہے۔ ہاللیلویا، میں اسے اپنے تخت پر، جب بادشاہ اسے اپنا تخت دے دیتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ 24 بزرگ اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی ستائش کے لائق ہے۔ یہ ہے بادشاہ۔ ہاللیلویا۔ اور ایک آخری بات مکاشفہ کی کتاب میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ اس بادشاہ کی بادشاہی کو فکر نہیں پڑ جاتی کہ اگر کسی کو میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ نہیں، یہ بادشاہ اور طرح کا بادشاہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مکاشفہ پہلا باب۔ تو یہ جو فتح مندی کی عید ہے، یہ صرف یسوع مسیح کی یروشلم میں انٹری کی عید نہیں ہے، یہ آپ کی بھی فتح مندی کی عید ہے۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پر اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا کے، یہ صرف ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، یہ بادشاہ آپ سے پیار کرتا ہے، یہ بادشاہ آپ کا اپنا خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ دنیا کے بادشاہ بہت سارے لوگوں کا خون بہا کر
بادشاہی لیتے ہیں، پر اس بادشاہ نے آپ کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے، گورے یہاں سے جا رہے تھے، تو بزرگ جانتے ہیں، پرانی ویڈیوز میں پتہ چلتا ہے کہ پوری جیسے ٹرینز میں لوگ جو سفر کر رہے تھے، پوری ٹرین کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نفرت۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اقتدار۔ ٹھیک ہے کہ ہم وہ بادشاہ، سارا کچھ ہمارے پاس رہے، لیکن اس بادشاہ نے آپ کے لیے اپنا لہو بہایا تاکہ آپ بادشاہی کریں۔ یہ اس بادشاہ کی جو بادشاہت ہے، اس کی حکومت کی انفرادی حیثیت ہے، انوکھی حیثیت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایسا کوئی بادشاہ نہیں کرتا کہ آپ کو بادشاہی دے دے اور آپ کو کاہن بھی بنا دے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ آج اگر تو اس کی بادشاہی کو چیلنج کرے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن یاد رکھنا وہ بادلوں کے ساتھ، ہاں جی، بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ آگے لکھا ہے بے شک، اور پھر لکھا ہے آمین، ایسا ہوگا۔ جنہوں نے اسے رد کیا ہے، جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ چھاتی پیٹیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے مار تو ویسے جانا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اور 5ویں باب میں 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو اس کتاب کو لینے اور اس کی بورے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کیوں خرید لیا؟ کہ ان کے اوپر بادشاہی کرے، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا۔ لوگ پیسے پے کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ ووٹ دیں اور ہم ان کے اوپر بادشاہی کریں، حکمرانی جتائیں، پر یہاں پر یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا خون بہایا ہے تاکہ آپ بھی بادشاہ بن جاؤ اور آپ کاہن بن جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ زمین پر بادشاہی لکھا ہے کرتے ہیں۔ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسولوں نے کیا کہ نہیں ایسا کیا؟ مردے زندہ کیے، کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا، بدروحوں کو نکالا۔ پریز دی لارڈ۔ اور یہ خدا کی بادشاہی ہے، یہ کنگڈم ہے جو خدا یسوع لے کر آیا۔ آج بھی کلیسیا صرف ایک گروپ یا جماعت نہ ہو، بلکہ کنگڈم ہو، بادشاہی ہو، جو با اختیار لوگ ہوں، جو یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور لوگوں کو یسوع کے ساتھ متعارف کرا سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ دعا کریں سب آج کے کلام کے لیے۔ خداوند کا شکر کریں، شکر گزاری کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح خداوند ہم تیرا شکر کریں، تو بھلا ہے اور اپنے لوگوں سے خداوند تو پیش بات کرتا ہے۔ تیری آنکھیں خداوند تیرے لوگوں پر لگی رہتی ہیں، اور قادر مطلق خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنی قدرت سے سنبھالے رکھتے ہیں۔ میں تیرا شکر تیری کروں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے خدا ان کے بیس پر آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔
جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی دی اور توڑ کر شکر کیا اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. آمین. اسی طرح سے اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور یہ کہہ کر شکر کیے میرا خون ہے جو تمہارے بلکہ بہتےروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو اس کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو گناہ مناسب طور پر اس کی روٹی میں سے پی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیے تو اس کھانے اور پینے کی وجہ سے وہ سزا پائے. یاد رکھیں خدا کے لیے سب کے لیے اوپر ہے لیکن کوئی بھی نامناسب طور پر اس میں شریک نہ ہو تاکہ آپ سزا نہ پائیں. آپ سچی توبہ کر کے خدا کی میز پر آئیں تاکہ یہ خون اور اس کا بدن آپ میں زندگی کو قائم رکھے.